الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 تلاوت کی ہے۔ ایک فطری سا امر ہے کہ میں اور آپ اپنے انوائرمنٹ، اپنے گرد و نواح کے ماحول سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ ظاہر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور بطور خاص مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر نہیں رہا جا سکتا، نہ ہی اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے روح با زوال ہونے کی وجہ ہمارا از خود دین سے دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر تمہارا رب ان فسادی لوگوں کے شر سے، ان کے شر کو اللہ تعالیٰ مصلحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے خیر کے ساتھ دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پوری زمین پر فساد پھیل جاتا۔ آپ دیکھیں ون بائی ون اسرائیل، شام، عراق، لیبنان، جارڈن، یمن، دین ایران، اینڈ جسٹ وی آر اویٹنگ فار آر ٹرن۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے ہاتھوں کو نہ روکا گیا تو یہ زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام اور بندوبست کر رکھا ہے کہ ان شریر لوگ، فسادی لوگوں کے شر کو بعض کے ذریعے زمین سے دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے تاکہ زمین تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اگر تم ان کا ہاتھ نہیں روکو گے لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ، یہ تمہاری خانقاہوں کو ڈیمالش کر دیں گے، وَبِیَعٌ، تمہارے سینیگالز کو ڈیمالش کر دیں گے، وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ، اور تمہاری مسجدوں کو ڈیمالش کر دیں گے، یذکروا فیہا اسم اللہ کثیرا، ان عبادت گاہوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو یہ ڈیمالش کر دیں گے، تہو بالا کر دیں گے، الٹ کر رکھ دیں گے اگر ان کے ہاتھوں سے نہ روکا گیا۔ حق دفاع، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو ہر چیز کی تعبیر ہی بدلتی چلی جا رہی ہے۔ حق دفاع اس کو ہوتا ہے جس پر ایگریشن، انویژن کیا جائے۔ یہ تھوڑی ہے جو بندہ خود انویڈ کر رہا ہے، ایک کنٹری خود انویڈ کر رہا ہے، خود حملہ کر رہا ہے، خود ایگریشن کر رہا ہے، خود آگے بڑھ کے دوسرے ملک کو برباد کر رہا ہے، اور وہی شور مچائے چلا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے دفاع کا حق ہے۔ مجھے کہاں دفاع کا حق ہے؟ ایگریشن جارحیت ہے تم کر رہے ہو اور ساتھ دفاع کی بات کر رہے ہو۔ یہ حق دفاع تو ایران کو ہے، پاکستان کو ہے، ان کنٹریز کو ہے جہاں یہ لوگ انویژن کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سلامتی کونسل اس نے اپنا چارٹر جو ہے وہ چارٹر دیا، اور چارٹر دینے کے بعد اس نے بڑے دعوے کیے کہ کوئی اگر کسی پر انویژن کرتا ہے، ریڈ کرتا ہے، ایگریشن کرتا ہے تو وہ سلامتی کونسل میں آئے اور سلامتی کونسل جو ہے وہ اس کا علاج کرے گی۔ 3 لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، چاہے وہ افغانستان تھا، چاہے وہ عراق تھا، چاہے وہ شام تھا،
جو کچھ بھی ہو رہا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی کی حدیث، من قتل دون مالہ، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے شہید ہو جائے، فہو شہید، قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون دینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا من قتل دون دمہ، اور جو اپنی جان بچاتا اپنے خون کو محفوظ کرنے کے لیے قتل ہو جائے تو فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ عجیب بات، اور میں جب سارے حالات دیکھتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو اقبال صاحب، جب یہ 19 بچے بھی بیٹھے میرے سامنے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ کو پتہ ہے 1857 کے اندر جو تحریک آزادی چلی تھی، ہم پر انگریز نے قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا، برطانیہ نے قبضہ کیا۔ ہم نے جب اپنے دفاع کی لیے باہر نکلے، ہم نے جب اس کا ان کی روکا، ان کے قبضے کو روکا، تو اس جنگ آزادی کو غدر کا نام دے دیا گیا، اور سب مسلمانوں کو غدار قرار دیا گیا کہ یہ غدار ہے مسلمان۔ یہ اب بھی بچے پڑھتے ہوں گے اپنی ہسٹری کے اندر، یہ جنگ آزادی کو 1857 کو جنگ آزادی نہیں کہتے، غدر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 2000 کلومیٹر دور سے آ کے اسرائیل انویڈ کر رہا ہے اور ساتھ شور مچا رہا ہے کہ مجھے دفاع کا حق ہے، اپنے حق کے دفاع کے لیے میں حملہ کر رہا ہوں۔ حق دفاع تو ان کو ہے جن کو پر تو نے حملہ کیا، خوف خدا نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جس کو چاہے خرد کہہ دیں، جس کو چاہے جو مرضی کر دیں۔ حیرت کی بات، حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، جوہری توانائی کا عدم پھیلاؤ، اس ٹریٹی پر اگر اسرائیل سائن نہ کرے تو اٹس ہز رائٹ، ہر رائٹ، کہتے ہیں یہ اسرائیل حق ہے، ایران سے کہتے ہیں سائن کرو۔ اگر یہ نان پرولیفریشن کی ٹریٹی جو ہے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے، تو بات تو دونوں طرف برابر ہونی چاہیے، لیکن بات کبھی بھی برابر نہیں کریں گے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جو ہے اگر 10 یا 100 بندوں کو قتل کر دیتا ہے، 100 بندوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کے بدلے ایک شخص اٹھتا ہے، ایک عالم دین کو قتل کر دیتا ہے، ایک مفتی کو قتل کر دیتا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت جو لوگوں کے لیے فیض رساں اور نفع بخش ہے، اس کو قتل کرتا ہے، جواباً اس آدمی کو بھی اگر پھانسی دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ عالم دین کی موت، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ یہ باتیں قابل غور ہیں، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ جب یہ اگر باز نہ آئیں، فرمایا این یقتلوا، تم بھی آگے بڑھو، انہیں قتل کرو، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پر چڑھا دو، جنہوں نے تمہاری آزادی کو چھینا اور تمہارے حق کو چھینا، وہ بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم رعایت کے مستحق ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب، اپنی امت سے کہہ دے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہا کریں، ہر وقت جہاد کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عرب کنٹریز جہاد کے لیے تیار ہیں؟ نظر آتا ہے آپ کو؟ تیاری نظر آتی ہے کہیں آپ کو؟ کہیں کوئی خبر آئی ہو، کوئی میزائل بنا لیا ہو؟ یہ وَأَعِدُّوا لَهُم کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال فرمایا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، مَسْتَطَعْتُم، جہاں تک تمہاری رینج اور پہنچ ہے۔ اور ہماری پہنچ کیا ہے؟ ہمیں جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا، اپنی قوت کو بڑھانا تھا، عسکری قوت کو بڑھانا تھا، ہم نے اپنی فکری قوت کو بڑھانا تھا، ہم نے اپنی تعلیم کو بڑھانا تھا، معاشی قوت کو بڑھانا تھا، روحانی قوت کو بڑھانا تھا۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، الا ان القوت الرمی، ان القوت الرمی، ان القوت الرمی، فرمایا صحابہ میں بار بار تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی قوت پھینکنا ہے، سب سے بڑی قوت پھینکنا ہے، سب سے بڑی الرمی پھینکنا ہے، چلانا ہے۔ فرمایا اپنی پھینکنے کی قوت کو مضبوط کرو۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، نتیجہ کشید آپ کریں کہ آج آپ اس دور میں ہیں، بتائیے کیا پھینک رہے ہیں آپ نے؟ پتھر پھینکنے ہیں؟ نہیں،
کیا پھینکنا ہے؟ میزائل. اب عصر حاضر میں تشریح کریں، اگر آپ دیکھیں اس حدیث کو، اس حدیث میں امام مسلم کی حدیث کا نمبر 1917، فرمایا اے صحابہ ان القوت الرمی، سب سے بہترین قوت پھینکنا ہے تمہارا میزائل کا پھینکنا. تمہارا اس دور میں تیر اندازی تھی، اس دور میں آپ کے میزائل ہیں. تو کہا کہ اپنی قوت کو بڑھاؤ، پھینکنے کی صلاحیت کو بڑھاؤ، پھینکنے کی صلاحیت کو بڑھاؤ، اس کو انرچ کرو، اس کو آگے بڑھاؤ اپنی قوت کو. ہم نے بڑھائی قوت، ہم نے تو بلڈنگز تعمیر کی، ہم نے تو نہ جانے عیاشی کے، عیش و عشرت کے ہم نے کتنے سامان پیدا کر لیے. اب رونا کس بات کا ہے؟ فرمایا یہ سب سے بہترین قوت ہے، اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ تربیت دیا کرو، تعلیم دیا کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قبیلے میں چلے جاتے تھے، ایسے ایسے بچے نکال کر، صحت مند بچے، موٹے تازے، جیسے ان کی باڈی زبردست، قد زبردست ہو، ان کو پکڑ کے لے آتے تھے. امیر المومنین وزٹ کرتے تھے قبیلوں کا. وزٹ کرنے کے بعد جو بچے اپنے بدنی اعتبار سے، اپنی فزیک کے اعتبار سے توانا ہوتے، دراز قد ہوتے، سب کو پکڑ کے لے آتے کہ چلو آگے لگو. ان کو لا کے ان کو شامل کرتے کہ تم نے تیر اندازی سیکھنی ہے، تم نے گھڑ سواری سیکھنی ہے، شمشیر زنی سیکھنی ہے. تم نے ان کو جبراً سکھایا جاتا کہ تمہارا مقابلہ بدترین اور خبیث دشمن کے ساتھ ہے، تم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، اور ان کو زبردستی جبراً تربیت دی جاتی تھی. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے. نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا، کل میں زوم پہ میٹنگ تھی اور میں پورے پنجاب کا اجلاس تھا، اس میں لیکچر دے رہا تھا، اور میرے ساتھ دوسرے مولانا تھے، بڑے معروف آدمی ہیں وہ بھی، اور بعض بے قرار ہو کے بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے. تو میں بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا، میں بات کر رہا تھا زوم پہ. آپ کے سرکاری اور غیر سرکاری لوگ تھے پورے پنجاب سے. تو میں زکوٰۃ کی سگنیفیکنس پہ بات کر رہا تھا. تو بعد میں جب تھوڑا گیپ ہوا، درمیان میں ٹی ٹائم ہوا، تو میں نے پوچھا کیا بے چینی ہے؟ کہتے ہیں میں کہڑے پاسے جاواں، میں کی کراں، اے منڈے نوں سمجھ نہیں آندی، یہ 2 منٹ موقع لگ گیا تے موبائل پھڑ کے باہر نکل گیا ہے. یہ میرے کو بہندا نہیں. میری گل، جوان آدمی تھا، ہی واز 35 ایئرز اولڈ، اباؤٹ 35 ایئرز اولڈ، اتنا تھا. تو بڑے سخت قبیدہ خاطر ہوئے. اب تو ماں کوشش کرتی ہے کہ بچہ ابھی تھوڑا بیٹھنے کے قابل ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہے کہ یہ موبائل پکڑ لو. بس اس کو تھامنا آنا چاہیے. ماں اس انتظار میں ہوتی ہے، اور باپ کے اس بچے کے ہاتھ میں اتنی قوت ہو کہ اس کے ہاتھوں میں اس چیز کو تھام سکے. جب وہ تھامنا سیکھتا ہے، ہاتھوں میں اس کے کوا اس قدر قوت پکڑتے ہیں، تو سب سے پہلے موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اس کی اسٹریٹجی یہ بتاتے ہیں، حکمت عملی یہ بتاتے ہیں کہ کام نہیں کرنے دیتا نا، تنگ بہت کرتا ہے، روتا ہے بہت، ذلیل کرتا ہے، اس کو موبائل دے دو. اور وہ جو موبائل کی لت کو لے کے پروان چڑھتا ہے، تو پھر یہ چیزیں ساتھ جوانی میں بھی چلتی ہیں، ہر قدم پر چلتی ہیں. ہمیں اولاد کی فکری، دینی، عسکری، سائنسی ہر لحاظ سے اپنی اولاد کو تیار کرنا چاہیے. اور دعا ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کو عزت دے اور مسلمانوں کو عزت دے. اللہم اذل الکفر والکافرین، یا اللہ کافروں کو اور کفر دونوں کو رسوا فرما دے، کافروں کو اور کفر کو دونوں رسوا فرما دے. اللہم اجعلنا من جنودک المجاہدین، اے اللہ ہمیں اپنے مجاہدین میں شامل فرما لے، ہم سے بھی جہاد کے لیے کام لے لے. فرمائے اللہم اجعل مجاہدین من عبادک الصالحین، یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لے اور مجاہدین میں شامل فرما لے. خدا کرے کہ وہ وقت ہمارے دامن میں آئے کہ ہمیں بھی جہاد میں کسی نہ کسی اینگل میں، چاہے وہ آپ کا لیٹسٹ آپ کی ایجوکیشن ہے، آئی ٹی کی ٹیکنیشینز کی ایجوکیشن ہے، یا آپ کی جیسی بھی طب کی، میڈیکل کی ایجوکیشن ہے، جہاں کہیں کوئی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ ڈالے. میں دل چلے اور من چلے نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، بڑی تمنا ہے ان کو جنگ کی، اور بڑا چیزوں کو پبلسائز کرتے ہیں اور پولیٹیسائز کرتے ہیں. عجیب ہی لگتا ہے، پتہ نہیں یہ جنگ کی تمنا کیوں کرتے ہیں. کیا جنگ کی تمنا کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. رسالت مآب علیہ السلام جب بھی کسی ملک میں غزوہ کے لیے، غزوہ جتنے غزوات ہوئے ان میں کوئی بھی کہیں بھی ایگریشن نہیں تھا، ساری دفاعی جنگیں تھیں، ساری جنگیں دفاعی تھیں، خود حملہ آور کبھی نہیں ہوئے. مسلمان تو پیغام دیتے ہیں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا، ان سے کہتے ہیں یا تو ایمان لے آؤ یا پھر جزیہ دے دو،
ٹیکس دے دو اور اپنی اس بات کو جاری رکھو، ہم تبلیغ کریں گے۔ تیسرا راستہ ہمارے پاس پھر تلوار ہے۔ تیسرے مرحلے پر جا کے تلوار آتی تھی، پہلے تو پیغام چلتا تھا۔ رسالت امام علیہ السلام شاف میں لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی میری امت کا دشمن کے ساتھ کلین ٹکراؤ یا تصادم کی تمنا نہ کرے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جنگ ہونی چاہیے، ہم اپنی قوت کو دکھائیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهُ الْعَافِيَةَ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُوهُ بِهِ مِنْهُمْ، تم نہیں جانتے جب میدان جنگ لگ جائے گا تو تمہارا رب تمہیں کس اینگل سے آزمائے گا، تمہیں نہیں معلوم۔ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کے بس میں نہیں رہتی، پھر وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور تم جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے، فَقُولُوا، کیا کہنا ہے جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا، کہو اللہم انت ربنا و ربہم، یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے۔ یا اللہ تو جب دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے، آپ کا تصادم ہو جائے، فرمایا کہو اللہم انت ربکم و ربہم، ربنا و ربہم، نواسینا و نواسیم بیدک، یا اللہ ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں۔ انما تقتلوہم انت، یا اللہ تو ان دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتار دے۔ آپ حدیث کا پہلا جملہ سنیں نا کہ یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے، ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے دستے قدرت سے ان کو موت کی گھاٹ اتار دے۔ اللہ سے دعا مانگیں اتار دے۔ ثم الزم الارض جلوسا، یہ دعا مانگنے کے بعد میدان کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ پھر کھڑے ہو جاؤ، جم کر زمین پر بیٹھ جاؤ۔ فیضا اغشوکم فنہدوا وکبروا، فرمایا جب وہ تم پر حملہ آور ہوں تو تم نعرہ تکبیر کہہ کے ان پر پلٹ پڑو، ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب دیکھیں کہ وہ جارحیت پر تلے ہوئے ہیں اور کہیں بھی تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تم نے آگے بڑھنا ہے، وگرنہ اپنے مالک اور رب سے دعا کرنی ہے۔ صاحب لدھیانوی نے کہا تھا خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، بم گھروں پہ گریں کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے زیست فاقوں سے دل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں کوکھ دھرتی کی بانجھ ہو جاتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ جنگی تمنا نہ کیا کریں۔ کبھی نہ کہا کر کے جنگ لگ جائے، جنگ لگ جائے، یہ ہو جائے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مسلمان مومن بھائی پر جب کوئی حملہ آور ہو جائے تو تم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ حدیث لے رہا ہوں جی میں ابو داؤد شریف کی، اور اس حدیث کے دو راوی ہیں، جابر بن عبداللہ اور طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طاقت اور قدرت کے باوجود کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ پر جبکہ اس کی عزت پامال ہو رہی ہو، اس کی حرمت پامال ہو رہی ہو، اس کا مال جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہو، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، فرمایا خذ اللہ فی موطن یحب فی نصرتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت رسوا کرتا ہے جب دوسرا دشمن اس پر حملہ کر کے اور وہ تمنا کرتا ہے کوئی میری مدد کو آئے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک مستحسن قدم ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا پاکستان نے کہ وی ول along ایران ایٹ ایوری کاسٹ، کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں ہر قیمت پر۔ ایک مورل کرج جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پہ وہ لگا ہے کہ وہ یہ بتایا جائے کہ شیعہ کے لیے دعا کرنا جائز ہے، شیعہ کے لیے، شیعہ کی زندگی کے لیے آگے بڑھنا جائز ہے، اہل تشیع کے لیے یہ کرنا جائز ہے۔ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے، بات تو سوچنے کی ہے۔ اب
اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق کفار کے جو ہیں ان کی زندگی کی دعا کرنی چاہیے یا ان کے لیے راستے کشادہ کر دینے چاہیے؟ ارشاد صاحب یہ عقل سلیم کہاں چلی گئی؟ آپ شیعہ کے لیے راستے جو ہے تشیع کے لیے ان کے لیے راستے کھول دیں تو اگلی باری کس کی ہے؟ جارڈن گیا، یمن گیا، عراق گیا، شام گیا، فلسطین گیا، امارات نے ویسے گھٹنے ٹیک دیے، وہ کوئی ایران سانسیں لے رہا تھا، اب کہتے ہیں اس کا بھی راستہ کھلا چھوڑ دو اور مدد کرو شیعہ کا وجود ختم کرنے کے لیے، تاکہ اگر ہمارے راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور دشمن آسانی سے ہمارے پاس یہ بیریئر ٹوٹ جائے اور ہم پر حملہ ور ہو کے ہماری اینٹ سینٹ بجا دے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ کوئی بھی ملک پروکسیز پر اپنی ساری توانائیاں صرف کرے، اور اس کو بہتر ہے اس پروکسیز پر توانائیاں صرف کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی فضائی قوت میں اضافہ کرے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، دانا اور دانشمند آپ زیرک لوگ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرے ملکوں میں اپنے نظریات کو انجیکٹ کرنے کے لیے پروکسیز سے زیادہ بہتر ہے اپنی فضائی قوت، اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا جائے اور اپنے ملک کے اندر غداروں کو ڈھونڈا جائے جو آپ کے ملک کی اینٹ سیٹ بجانے میں ان کے معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اپنے گھر کی خبر لیں کہ آپ کے گھر میں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپ کی اپنی صفوں کے اندر دشمن بیٹھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹا اسرائیل جو ہے وہ موجود ہے ایران کے اندر، سارے غدار اور ٹریٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی کنگڈم بنا رکھی ہے، اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ باہر پروکسیز لڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر کی خبر لے اور اپنے گھر کی بنیادوں کو اور اس کے انوائرمنٹ کو مضبوط کرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں؟ آپ دین کو سیاست سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سارے چپ کر گئے ہیں، تو کیا میں کوئی بہت سیاسی گفتگو کر رہا ہوں؟ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا، اقبال صاحب آپ دین کو سیاست سے کہہ، رسالت مآب نے سامنے ارشاد فرمایا اللہ کے سارے پیغمبروں نے سیاست کی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کا جو ہب تھا، جو آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہ آپ کی مسجد تھی، وہ آپ کی مسجد تھی۔ وہیں سے عمر فاروق کا بھی پارلیمنٹ ہاؤس اور آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس آپ کی مسجد نبوی بھی تھی۔ صدیق اکبر کی بھی وہی تھی، عثمان غنی کی وہی تھی، شیر خدا کوفہ میں منتقل ہوئے، وگرنہ اس مسجد سے جنگوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہیں سے سارے فیصلے کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی الگ گھر تھا۔ مجھے وہ 30 برس پہلے کوئی برنارڈ شاہ نے 1954 میں لکھا کہ 30 برس قبل مجھے مولانا جوہر نے اسلام کی دعوت دی۔ برنارڈ شاہ لکھتا ہے 1954 میں کہ مجھے 30 برس پہلے مولانا جوہر، یہ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ تو یہ انہی کے نام پر ہے، انہی کے نام پر۔ چلیں، مولانا جوہر نے دعوت دی، برنارڈ شاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے مجھے اسلام کا معترف جانا، کہ میں اسلام کا بڑا دل دادا ہوں، اور مجھے دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو میں نے مولانا محمد علی جوہر سے پوچھا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ مجھے مسلمان ہونے کی دعوت کس بنیاد پر دے رہے ہیں، اور آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ برنارڈ شاہ نے پوچھا مولانا جوہر سے کہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں، یہ غلط فہمی کب سے پیدا ہوئی آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں میں تو آپ کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں، میں نے پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں میرے برنارڈ شاہ کے قریب 2 ہی شخصیات مسلمان تھیں، ایک صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق۔ کرے آج مجھے کوئی اس طرح کا شخص دعوت دے تو میں بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، تو میں اصل مسلمان تو وہ تھے۔ ولیم مور نے کہا تھا کہ عمر فاروق کا کوڑا کسی مجاہد کی تلوار سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا تھا، مجاہد کی تلوار اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی تھی جو عمر فاروق کے ہاتھ میں رکھا کوڑا۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، بڑا بامانی جملہ کہا، اسے کہا کہ اس
مجوسی نے زہر میں بجھا خنجر جو ہے عمر فاروق کے سینے میں اس نے پیوست کر دیا۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خنجر جو ہے عمر فاروق کے سینے میں پیوست ہوا۔ میں برنارڈ شاہ کہتا ہوں وہ خنجر عمر فاروق کے سینے میں پیوست نہیں ہوا، وہ کائنات کے سینے میں پیوست ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی کہ مسلمان کرتے کیا اور کہتے کیا ہیں، ان کے قول و فعل کا تضاد کیسا ہے۔ کاش ہم نے دیکھا ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال حکومت کی، 10.5 سال، اور مزے کی بات ہے اتنے آپ 11 لاکھ مربع میل ایران تک آ گئے۔ آپ دیکھیں نا آپ کی حکومت کہاں تک آ گئی، ایران تک حکومت آپ کی پہنچی، ادھر آپ کی یا پورا ایشیا کراس کرتے ہوئے یورپ تک آپ پہنچ گئے۔ اور مزے کی بات ہے ساری فتوحات انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حاصل کی، مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ یہ عکس جمیل تھا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، وہ عکس جمیل تھے قوت میں، اور ذہن رسا تھا، اور فکر کس فکر کے حامل تھے؟ رسالت امام علیہ السلام کی فکر کے حامل تھے۔ پریکٹیکلی فزیکلی عمر فاروق کسی ایک جنگ میں بھی نہیں گئے۔ 10.5 سال یہ آپ کا شام، رومن امپائر آپ کی گئی، پرشین امپائر آپ کی گئی، یمن گیا، عراق گیا، سارے قبضہ کرتے چلے گئے، مدینہ میں بیٹھ کے جنگیں لڑی ہیں، اور فزیکلی کسی ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ تدبیر تھی ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کا ایمان اور خلوص تھا جس کا، اور وہ جنگ جب قادسیہ ہوئی، اور امام طبری لکھتے ہیں کہ امیر لشکر سعد بن ابی وقاص نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا نام لیا، اور اس کے بعد واسطہ دیا عمر فاروق کو، اور گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے، اور ایرانی پکار اٹھے، پرشین بخدا دیو آمدن، دیو آمدن، یہ تو کوئی دیو آ گئے ہیں، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ کون آ گئے ہیں؟ اور وہ ایک مجاہد کا وہ گر گیا، پیالہ گر گیا دریائے دجلہ میں، اور بیٹھا روتا رہا، کہتا رہا کہ اگر تجھ پر عمر فاروق ناانصافی کرتے ہیں تو لے جا پیالہ، پر میں تو کسی سے پیالہ مانگ کے لایا تھا، میرا پیالہ واپس کر، ورنہ میں یہیں تیرے کنارے بیٹھا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لہروں کو حکم دیا، اور پیالہ واپس مجاہد کو ملا، پیالہ لے کے واپس گیا۔ اس دن کو یوم الماء کہتے ہیں، اہل فارس کو یوم الماء کہتے ہیں، جب آپ کا پیالہ واپس ہوا۔ خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، پر ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اپنی ریاست کو کس طرح مضبوط کیا سیدنا صدیق اکبر نے، اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عدل و انصاف کا مجھے وہ یاد آتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص بہت بڑی شخصیت تھے، آپ نے بڑی فتوحات کی جس میں ایران کا نام بھی آتا ہے، آپ نے مختلف بڑے بڑے ممالک آپ نے فتح کیے، اور عمر بن عاص مصر فتح کیا تھا، مصر کے اندر تھے، اور آپ نے ایک مصری کو کوڑے مارے، اور آپ کے بیٹے محمد بن عمر نے کوڑے مارے۔ محمد بن عمر نے جب کوڑے مارے اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی اولاد ہوں، میں بڑے لوگوں کی اولاد ہوں۔ نہیں، آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، جب کوئی پولیس والا پکڑ لے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر 1 منٹ ٹھہر جاتا ہے، انہوں نے میں دسا میں کون، فون نکال کان لگا دیتے ہیں، اے گل کرو ذرا، گل کرو ذرا۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پھر کسی بڑے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی بڑے کا حوالہ دے کے اپنے جرم کو اس بڑے کی پناہ میں دے دیتے ہیں۔ نہیں دیتے آپ لوگ، فوراً فون نکالیں گے اور اپنے جرم کو، اپنی خطا اور غلطی کو اپنے بڑے کے منصب اور عہدے کی پناہ دے کے اپنے آپ کو اس جرم سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ محمد بن عمر نے کوڑے مارے اور کہا تم جانتے نہیں میں بدو کی اولاد ہوں۔ عمر بن عاص نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے درے اور کوڑے مارے ہیں، یہ تو کام بڑا خراب ہے، اب وہ مصری چل پڑا مدینہ، مصر سے مدینہ جا رہا تھا، اور عمر بن عاص کو پتہ چلا یہ تو جا کے شکایت لگائے گا امیر المومنین کو، بتائے گا کہ بھی کوڑے مارے ہیں گورنر کے بیٹے نے مجھے اور عمر بن عاص کے صاحبزادے نے۔ انہوں نے پکڑ کے اس مصری کو قید کر دیا تاکہ یہ نہ جائے گا، اور کچھ عرصہ اس کو قید رکھا تاکہ عمر فاروق تک شکایت نہ پہنچے۔ لیکن جب آپ نے اس کو آزاد کیا، بدو تھا، دیہاتی تھا، سیدھا پہنچا، جب مصر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے جا کے شکایت لگائی اور کہا کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے ہیں اور اس کے باپ نے مجھے پکڑ کے زندان میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد، ہفتے دو ہفتے کے وقفے کے بعد، دونوں باپ اور بیٹا عمر بن عاص مصر کے فاتح ہیں، کہ معمولی صحابی نہیں ہیں، صحابی تو معمولی ہوتا ہی نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں تھے، غیر معمولی تھے۔ اور جب آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے آپ کا؟ کہا بلاؤ بیٹے کو بلاؤ۔ اس مصری کو بلایا، فرمایا جتنے درے اس نے تمہیں مارے ہیں اتنے درے تم اس کو مارو،
اور میرے سامنے مارو، مسجد کے اندر مارو، میرے سامنے اس کو درے لگاؤ۔ اور وہ درے لگا رہا تھا۔ فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ تم گورنر ہو اور تمہارا بیٹے کے اندر گھمنڈ اور تکبر کیسے آیا؟ اگلی بات کہی عمرو بن عاص، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے کہ تمہارے اس عہدے اور منصب نے تمہارے بیٹے کے اندر تکبر، گھمنڈ اور غرور پیدا کیا ہے، اور میں امیر المومنین یہ سمجھتا ہوں تم بھی برابر کی سزا کے مستحق ہو کہ تمہارے کیا تم نے اولاد کو اتنی شے دے رکھی ہے، اولاد کو اتنی شے دے رکھی ہے کہ یہ باہر لوگوں کا جینا حرام کرتی ہے تیری اس شے پہ۔ آپ نے فرمایا آگے بڑھو اور عمرو بن عاص کو بھی اتنے درے لگاؤ جتنے اس کے بیٹے کو لگائے ہیں، کہ اس کی وجہ سے، اس کی نادانستگی کی وجہ سے اس کے بیٹے میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوا۔ اس سے بیٹے کی تربیت کی ہوتی تو اس کا بیٹا اتنا سرکش اور باغی کبھی نہ ہوتا۔ ایک صحابی رسول تھے، بیٹا تابعی رسول تھا، فیصلہ کرنے والے عمر فاروق تھے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے نبوت کے سارے اوصاف عمر میں جمع کر دیے ہیں، اللہ نے نبوت کے سارے اوصاف عمر میں جمع کر دیے ہیں۔ تو عمر بن عاص پریشان ہوئے، کہتے یار میری بات سنو، تو ایسا کر جتنے درے مجھے لگانے ہیں نا، ہر درے کے بدلے میں ایسا کرتا ہوں کہ تجھے 1 درہم دے دیتا ہوں، تجھے 1 درہم لے لو، مجھے معاف کر دو۔ اس پر باقی صحابہ بھی بولے کہ گورنر کو جب آپ یوں درے لگائیں گے تو یہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ فرمایا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن کیوں نہ بیٹے کی تربیت کی۔ اولادوں کا بگاڑ، اولادوں کا بگاڑ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اولادوں کی فطرت کا حصہ ہے؟ نہ تو آپ کی تربیت کہاں جائے گی۔ میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہیں، دائیں بائیں دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، ان بیٹوں کا کمال نہیں، دونوں بیٹے ڈاکٹر، ان کا کمال ان کے باپ کا ہے کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کی ہے۔ میں گھر بھی جاتا رہتا ہوں، وہ خود کلیدی عہدے سے، بیوروکریٹ ہیں، کلیدی عہدے سے فارغ ہوئے ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے بیٹے رکھ لالا کے کھانا سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تربیت کس کی ہے؟ نہ تو مجھے غم کس بات کا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی سرکشی اور بغاوت، کیوں مجھے غم ہے اس پر؟ جب میں نے تربیت میں کوتاہی برتی تو آج نتائج میرے سامنے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اپنی ذات پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری نسل اور اولاد کے اندر بگاڑ اور ان کی کجی، ان کا ٹیڑھا پن جو ہے، انہیں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ہم سارا ملبہ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس سے بدلہ کی سانس لے لیا تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ادھر دیکھتے ہیں جی کیا بات، عمر فاروق انتہائی پریکٹیکل اپروچ کے مالک تھے، انتہائی پریکٹیکل اپروچ کے مالک تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ مبسوط لاہ عمل تیار کیا ہے۔ میں عمر جب منصوبہ بندی کرتا ہوں تو 10 سال کی 100 سال کی منصوبہ بندی کرتا ہوں۔ جب بھی میں منصوبہ بندی کرتا ہوں 100 سال کی منصوبہ بندی کرتا ہوں، لیکن میرا عمل اس قدر مستعد اور منضبط ہوتا ہے، منصوبہ بندی میرے 100 سال کی ہوتی ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے اپنی پلاننگ کرتا ہوں۔ منصوبہ میرا 100 سال کا ہوتا ہے، پلاننگ میری، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھو کہ جنت صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ملتی۔ اگر جنت محض لا الہ الا اللہ کے اندر بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنے سے ملتی ہوتی تو صحابہ یوں شہید نہ ہوتے میدان کارزار کے اندر۔ رسالت امام علیہ السلام کے خیمے آپ کو کبھی احد میں اور کہیں آپ کو بدر میں اور کہیں آپ کو تبوک میں آپ کے خیمے لگا نظر نہ آتے، آپ بھی کہیں اندر خیموں کے اندر بیٹھے ہوتے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا، دوسروں کی خرابیوں کا اپنی خرابیوں سے موازنہ نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہاری خوبیاں اس کی خوبیاں کیسی ہیں اور دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ کاش ہم دیکھیں رسالت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اس گرامی نے فرمایا ما رأیت عمر قط، میں صحابہ تمہیں پتہ ہے عمر سے میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے، فرمایا ما رأیت قط الا وکان بینہ ملکن، فرمایا میں جب بھی عمر میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں فرشتہ بیٹھا دیکھتا ہوں۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا میں اس کی دونوں پہ اس کی پیشانی پر فرشتہ بیٹھا دیکھتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یصددوہ، فرمایا وہ اس کو روکتا ہے، غلط راستے پر جانے ہی نہیں دیتا۔
غلط راہ پر جانے ہی نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ، امام ترمذی کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا عمر تو میرا وہ صحابی ہے جس کی زبان پر اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ اسلم اس حدیث کے راوی ہیں، رسول حبشی نسل لونڈی تھی جی، رسالت امام علیہ السلام جہاد سے واپس آئے اور وہ آ گئی آپ کے پاس اور آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ چھوٹی سی بات آپ سے کرنا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتی میں نے یہ نظر مانی تھی، میں نے یہ نظر مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے تو میں جب آپ کا رخ انور دیکھوں گی تو میں اس شادمانی کے موقع پر دف بجا کر گیت گا کر اپنی نظر کو پورا کروں گی۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہتی نہیں، میں نے تو نظر مانی، میں تو یہ دف بجاؤں گی آپ کے سامنے، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو واپس لے آئے، جہاد سے غزوہ سے واپس لے آئے اور صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ تشریف لائیں، تو میں نے نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کنتے نظرتے فضربی والا فلا، فرمایا اچھا دیکھو تم بہت ضد کر رہی ہو، اگر تم نے واقعتاً ہی نظر مانی ہے تو تم ایسا کر لو، میری سلامتی کے ساتھ واپس آنے پر، میرا رخ انور دیکھنے پر تم نے خوشی کا اظہار اس طرح کرنا ہے۔ عرض کر یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو میں آپ کو دیکھ کے خوشی کیوں نہ مناؤں؟ فرمایا اچھا اگر تو نظر مانے فضربی والا فلا، اب بجا لو دف، اس کے بعد کبھی نہ بجانا۔ دو سوال آپ سے کرنے ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں، کیا یہ دف بجانے کی نظر مانی جا سکتی ہے؟ مسئلے بھی سمجھے نا۔ رانا صاحب آپ بتائیے نا، حافظ صاحب بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی منظور صاحب بیٹھے ہیں، آج ادھر بھی سارے لوگ بیٹھے، یہ وہ میں اپنے عزیزوں کے گھر آج سے 8-10 سال پہلے گیا، سب گاڑیاں پیک کر کے جا رہے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں اور اوپر سامان لدا ہوا بیگ سے۔ میں نے پوچھا کیا خیر تو ہے آپ لوگ کہیں سفر پہ؟ انہوں نے کہا کہ میں منت منی سی کہ اللہ میری باوی نے منڈا دے گا تو میں جا کے کلندر شہباز کلندر میں جا کے تمال پاواں گی، انہیں منت منی ہے میں اتنے جا کے دودھا چھنا پیاں گی، یہ چھنا پین چلی تو میں تمال پان چلی ہوں۔ Is it right? According to Sharia اور against the Sharia؟ نظر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور سوائے عبادت کے نظر نہیں مانی جا سکتی۔ نظر آپ مانیں کہ یا اللہ میرا کام کر دے تو میں نوافل پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، نوافل عبادت، روزہ عبادت، بیت اللہ کا طواف عبادت، میں قرآن پڑھوں گا عبادت، میں مساکین غربا کو کھانا کھلاؤں گا عبادت۔ اس کے علاوہ آپ نظر نہیں مان سکتے، نظر اللہ کا حق ہے اور یہ حق آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ نظر مان رہی ہے کہ میرے نبی تشریف لے آئیں تو میں دف بجاؤں گی۔ فرمایا آئندہ نہ ایسا کرنا۔ وہ ضد کر رہی تھی، گویا اس کے نزدیک رسالت ماب علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے آپ کا صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آنا، شادمانی میں دف بجا لینا اس کے لیے نظر تھی۔ آپ نے اس کو نہیں روکا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہی تضرب، دف بسا رہی تھی، عثمان غنی آئے، عمر فاروق آئے، نہیں علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، دف صدیق اکبر آئے، دف بجاتی جا رہی ہے، گیت گاتی جا رہی ہے، آپ سامنے مسکرا رہے ہیں، اور اچانک عمر فاروق نے دستک دی اور پوچھا کون؟ کہتے میں عمر بن خطاب۔ حدیث پاک الفاظ ہیں فَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ استحا، اس نے جو غرارہ سا پہن رکھا تھا اس دف کو نیچے رکھ کے دوڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی، غرارے کو پھیلا لیا، اپنے فراق کو پھیلا کے بیٹھ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا اور یا رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو بیٹھی ہے یہ دف بجا رہی تھی، میں نے اسے روکا باز آ جاؤ تو باز نہیں آ رہی، کری میں نے نظر مان رکھی، یہ دف بجا رہی تھی۔ فلما دخلت انت یا عمر، اے عمر جب آپ داخل ہوئے، القت الدف، اس نے دف نیچے رکھ لی، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہے، یہ دیکھو ایسے بیٹھی ہے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی ان الشیطان لیخاف منک، عمر میری امت پہ تم واحد وہ صحابی ہو جس کو دیکھ کے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، آپ کو دیکھ کے شیطان بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور مغلی میں حدیث لیتا ہوں جی، اسود بن سریع فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک اللہ کی مدحت لکھی ہے اور میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں وہ اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دوں؟ تو فرمایا رہنے دو، ٹھیک ہے بس
اللہ مدحت پسند فرماتا ہے، مدح پسند فرماتا ہے، لیکن میرا خیال ہے تو قرآن کریم میں سورۃ شعراء پوری صورت آئی، میں اس پر اب کلام نہیں کرتا، کہیں اور چل پڑوں گا، بات کرتے کرتے شاعروں کی طرف چل پڑوں گا۔ اور اچانک وہ اسود بن سریح کہتے ہیں کہ میں نے ابھی شروع کی ہے حمد اللہ کی، تو تھوڑی دیر بعد نا کوئی شخص دراز کا لال سرخ شخص داخل ہوا، زلفیں اس کی تھیں اور تلوار اس نے اس کی کمر پر حمائل تھی، اور وہ آیا اور آنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ایسے خاموش کرایا جیسے بلی کو خاموش کرواتے، مجھے ایسے خاموش کروا دیا۔ تو میں نے فوراً حمد پڑھنا بند کر دی اور میں خاموش ہو گیا، اور وہ شخص آیا آپ کی اس طرف سے دائیں طرف آیا اور کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ میں نے پھر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، پھر وہ واپس آ گیا، وہی دراز قد شخص آیا اور پھر آ کے میں خاموش ہو گیا، اور پھر آپ نے کان میں آ کے آہستہ آہستہ وہ شخص باتیں کرتا رہا اور وہ چلا گیا، محو گفتگو رہا۔ تیسری بار جب میں نے شروع کی، میں یا رسول اللہ یہ 2 بار بندہ آیا ہے، آپ نے مجھے بلی کی طرح خاموش کروا دی، ہے کون؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو باطل کو کبھی پسند نہیں کرتا، یہ باطل کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب ہے، یہ عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا ہمیشہ خیال کرنا، رسالت امام علیہ السلام اپنے ازواج سے دل لگی بھی کرتے تھے، حریرہ بنایا، وہ ڈش ہے ایک جی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ سودا یہ حریرہ تو کھا لو، کہتی میرا جی نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کھا لو، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ رسالت امام پہلے سامنے تشریف فرماتے، کبھی بیویاں آپ کی کبھی کوئی ایسا دل لگی کر لیں تو اپنا ٹالرنس لیول بہتر کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر نہیں کھائیں گی تو پھر میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے۔ کہتی ہے بھائی سودا نے کہا، دونوں ام المومنین بیٹھے کہ میں جی نہیں چاہتا، تو کہتی جی نہیں چاہتا، میں بتاتی ہوں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ وہ پکڑ کے نا اسے ہتھیلی میں لے کے ان کے منہ پہ مل دیا سودا۔ سودا بڑی عمر کی عورت تھیں، مور دین 60 پلس تھیں، وہ 60 پلس تھیں، تو انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی، اپنی باری پر ادھر آپ تشریف لے آتے تو اوپر مل دیا، اور اچانک باہر سے عمر فاروق کی آواز آئی، آپ نے دوڑو دوڑو اٹھو اٹھو دوڑو اپنے منہ کو صاف کر لو، عمر آ گئے ہیں۔ فرمایا عمر وہ ہے شیطان بھی جس سے خوف کھاتا ہے۔ فرمایا انی لانظر للشیطان، بلکہ وہ باہر حبشی کو کھیل کھیل رہے تھے اور سید عائشہ سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی ایسے، اور آپ انہیں دکھا رہے تھے دروازے کے سوراخ میں سے، حبشیوں کا کوئی خاص نیزہ بازی کا کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک دم دیکھا تو لوگوں نے بکھرنا شروع کر دیا اور حبشیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ کیا ہوا کہ لوگوں نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا؟ فرمایا ذات العمر فرفد الناس عنہا، فرمایا دیکھتی نہیں وہ سامنے عمر آ رہے ہیں، وہ حبشی بھی بھاگ گئے، جو مجمع لگا تھا کھیل کا وہ بھی بھاگ گئے۔ یہ بات یہاں غور سے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرمایا انی لانظر، فرمایا جب یہ کھیل کھیل رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، انی لانظر، امام ترمذی کی حدیث، راویہ عائشہ صدیقہ، حدیث کا نمبر 3690 تو فرماتے ہیں انی لانظر الی الشیاطین الجن والانس، فرمایا میں انسان بھی کھڑے تھے، شیطان بھی دیکھ رہے تھے، جنات بھی کھڑے تھے، یا ہی عمر آئے ہیں قد فروا من عمرہ کو، فرمایا عمر کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ گئے، جنات بھی بھاگ گئے اور انسان بھی بھاگ گئے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کہ عمر فاروق جیسا حکمران ہمیں عطا فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں جی، اور ہمیشہ دعا گو رہا کریں، اللہ ہماری سلطنت کی حفاظت فرمائے۔ اور 2-3 باتیں اور کر لوں 5-7 منٹ، وہ آپ یوز ٹو ہو گئے۔ لاسٹ فرائیڈے میں یہاں نہیں تھا، جمعے کو تو قاری صاحب نے بڑے بر وقت آپ کو چھوڑ دیا اور میں پھر آپ کے گلے کو چمٹ جاتا ہوں۔ نوجوان کا سوال ہے جی، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ڈیلیوری کے وقت میری بیگم کا انتقال ہو گیا، میری بیگم جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا ہے کہتے 7-8 ماہ کا ہے، اور میری والدہ اور والد دادا دادی اس کی پرورش کرتے ہیں، اور میرے سسرال والے میرے ان لاز جو ہیں 10-12 دن کے لیے بچے کو وہ لے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے سارا جہیز بھی واپس لے لیا ہے، جو سونا تھا میری بیوی کا وہ بھی واپس لے لیا ہے، اور اب مجھے حکم شرع بتا دیجئے کہ وہ جہیز بھی لے گئے ہیں، سونا بھی لے گئے ہیں، اب بچے لے جاتے ہیں، میرا بچہ لے جاتے ہیں، وہ بھی 10-12 دن رکھتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے حکم شرع بتا دیجئے، کیا بچہ نانی نانا کو بھیجوں یا نہ بھیجوں؟
میرے لیے کیا حکم ہے، اور وہ جو میری بیوی کا جہیز لے گئے ہیں اور میری بیوی کا زیور لے گئے ہیں۔ آپ کے جوہر ٹاؤن سے بہت سے نوجوان جب آغاز ہوتا ہے رشتے کے اور بندھن کا آغاز ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں، اور جب شادی کو 2-4-6 ماہ گزرتے ہیں تو پھر قوس قزح سے بھی پہلے ان کے محبتوں کے رنگ زائل ہو جاتے ہیں، پھر لگتا ہے کبھی محبت تھی نہیں، اور اگر نہ بن پائے اور رشتہ منقطع ہونا شروع ہو تو پوچھتے ہیں میں زیور نہیں واپس کرنا، زیور میں کیوں ایتاسی پایا ہے، پھر اس طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں زیور کیوں زیور، پھر پوچھتے اللہ مطلب میرا حق ہے یا اس کا حق ہے، تو یہ اس دن کیوں نہیں پوچھا جس دن نکاح پڑھنے جا رہے تھے یہ کس کا حق ہے، تب تو آپ کو سمجھ نہیں آیا، تب تو آنکھوں کی جو بصارت تھی بینائی وہ بھی زائل ہو چکی تھی، تب تو کچھ نظر نہیں آتا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ بن گیا، پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ زیور میرا ہے یا اس کا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب دیکھیے جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے زیور واپس ملنا چاہیے اور میری بیوی کا جہیز ہے اس کو بھی واپس آنا چاہیے۔ اب ڈیسائیڈ کرنا ہے بچہ دادا دادی کے پاس رہے گا یا نانی نانا کے پاس رہے گا۔ ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسے چلتے چلتے آپ کی رائے بھی لے لیتے ہیں، آپ بھی بڑے بالغ و نظر اور بڑے ہی دانا لوگ ہیں، کیا میرے بچوں کیا ہونا چاہیے، بچہ کس کو دینا چاہیے ہے؟ دونوں کو، یعنی 15 دن دادا دادی کے پاس، 15 دن نانا نانی کے پاس لگتے ہیں، آپ کے پاس رہے اور نانا نانی سے ملاقات جب بھی ہو کچھ دن متعلق ہے رابطہ رہے، لیکن رائٹ کس کا ہے؟ باپ کا رائٹ ہے۔ How can you say that father has right to bring him up? Never۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلی بات تو جہیز کی کرتے ہیں۔ ان الجہاز ملک المراتی، جہیز کی مالک کون ہے؟ عورت۔ جہیز کی مالک کون ہے؟ عورت۔ وَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا، اگر تم اس کو طلاق دو، فرمایا تَأْخُذُهُ كُلُّهُ، وہ سارا کا سارا لے سکتی ہے، وہ سارا کا سارا۔ یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے؟ اگلی بات چلیں۔ اور جو آپ نے ڈالا ہے، لوگ یہ بھی کرتے ہیں، علامہ صاحب جڑے جوڑے اسی پائے نے وہ تو لہنگا اسی بنوایا کو 2.5 لاکھ دا، وہ تو اسی واپس لے سکنے آنا، وہ لے سکتے ہیں واپس؟ نہیں لے سکتے۔ وَإِذَا مَاتَتْ، اور اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے، یُورَثُ عَنْهَا، تو اس کے پھر وارث آئیں گے، وَلَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، تم ان سے ایک چیز کو، ایک بھی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، یہ لہنگا نکال دو 4 لاکھ کا ہے، یہ نکال دو، نہیں، ایک بھی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا، وہ سارا کا سارا زیور بھی اور وہ کپڑے بھی کیا بن جائے گا؟ ترکہ، کیا بنے گا؟ ہاں، ارث بن جائے گا، وہ وراثت بن جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس کے بچے کے ماں باپ بھی ہیں، یہ شوہر خود بھی زندہ ہے، اور مرنے والی مرحومہ جو ہے جس کا انتقال ہوا اس کا باپ بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، کیا کریں؟ وہ زیور بھی اچھا خاصا، زیور بھی کم نہیں ہے، جب زیور ڈالتے ہیں تو بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کی گل ہے 4 تولے پانا ہے میری بیوی نو، ایڈی تانوں لگی سستی لگی ہے 4 تولے نہیں 8-10 تولے تے پاؤ نا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تب تو ضد کر کے ڈاکٹر صاحب یہ بچے بڑی ضد کرتے ہیں، باپ بیچارہ 4 تولے ڈالے، کہتا ہے یہ تو بڑی بدنامی اور رسوائی ہے، صبح کی ہے میرے لیے کہ تمہاری ماں نے مجھے 4 تولے سونا ڈالا، ایٹ لیسٹ 8 to 10 تولہ تو ہونا چاہیے نا، 10 گرام تو کچھ تو ہو۔ باہر طور جی بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری وراثت تقسیم ہوگی، آپ کسی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، اس میں والد جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر عورت فوت ہو جائے، اس کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، سورۃ نساء، اللہ فرماتے ہیں شوہر کا 1/4، شوہر کا 1/4، اس جہیز میں سے بھی 1/4، گولڈ میں سے بھی 1/4 شوہر کا ہے۔ اگر بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے تو وہ لے جائیں گے، باقی تقسیم ہوگا بیٹے میں، مرنے والی کی باپ کو، مرنے والی کی ماں، اس کی ذمہ اس کے 12 حصے بنیں گے، 12 میں سے 3 شوہر لے گا، 5 بیٹا لے گا، اور 2 والد والدہ لیں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ یہاں تک کلیئر ہے پوائنٹ؟ اب اگر بیگم جہیز دے کے گھر چلی جائے تو اسے واپس تو نہیں مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو دیا ہے، جہیز دیا ہے، تو اسے واپس نہ لیا کرو، اگر تم نے ان کو ڈھیروں کے ڈھیر دے دیے ہیں، ان کو کیا کر دیا آپ نے؟ ڈھیروں کے ڈھیر دیے ہیں، تو اس کو واپس نہ لیا کرو۔ اور اب آ گیا حق حضانت آ گیا، ہو ہیز رائٹ ٹو برنگ ہم اپ، اس کی پرورش کا رائٹ کس کے پاس دیں گے؟ نہیں، بچہ شیر خوار بچہ ہے، ماں نہیں ہے تو کون؟
الام ماں کی ماں. کون؟ ماں کی ماں. کون ڈیزرو کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، نانی کرے گی. اگر نانی نہیں تو خالہ کرے گی. خالہ بھی نہیں تو پھر باپ کے پاس بچہ آئے گا. باپ نہیں تو پھر دادا کے پاس جائے گا. رسالت مآب علیہ السلام آپ جب تشریف لا رہے تھے اور غزوہ فتح مکہ یا غزوہ احد تھا، مجھے اب مستحضر نہیں ہے مجھے، تو سیدنا شہداء میرے حمزہ کی صاحبزادی تھی چھوٹی سی، انہوں نے آپ کا پکڑ لیا، قدم مبارک پکڑا، یا رسول اللہ چچا جان مجھے ساتھ لے جائیے. میں نے نہیں یہاں مجھے بھی ساتھ لے چلیے، ساتھ لے چلیے. آپ نے جب لے کے آئے تو شیر خدا حاضر ہوئے اور باقی بھی 2 رشتہ دار حاضر ہوئے کہ یہ بچی ہم اس کی پرورش کریں گے. آپ نے فرمایا نہ تم کرو گے. کہا یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اس سے اچھی پرورش کون کر سکتا ہے؟ خاتون جنت سے بڑھ کے شفیق اور مہربان ان کے چچا کی بیٹی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، اس کی پرورش کا حق ہم اس کی خالہ کو دیں گے. اپنی صاحبزادی خاتون جنت سے بڑھ کر کون عورت کائنات میں ہو سکتی؟ فرمایا نہیں، میری بیٹی پرورش نہیں کرے گی، اس بچی کی خالہ اس کی پرورش کرے گی. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ ذرا اور آہستہ بولیے تاکہ میرے کانوں میں آواز نہ آ جائے نا، کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ عید افتخار صاحب عید الاضحیٰ ہوئی ہے نا، ہمارے ایک امام صاحب ہیں تھوڑا ریموٹ ایریا سے، تو دوسرا بندہ اویلیبل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تسی فکر نہ کرو میں ہی پڑھا دینا وا، ایس پنڈ وچ میں پڑھا دینا تے اتھے میں پڑھا دینا. انہوں نے 2 جگہ نماز عید الاضحیٰ پڑھا دی. بندہ اویلیبل نہیں تھا نا، تو کیا حرج ہے؟ آپ قبول کریں گے اس کو؟ میں دیکھیں نا، فرض کریں کہ ایک لوکیلٹی ہے، ایک دیہات ہے، بستی ہے، عید الاضحیٰ پڑھانی ہے. اب ساتھ کے گاؤں والے بھی آگے کہ ہمارا مولانا صاحب نہیں آئے، وہ گھر چلے گئے یا اویلیبل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تسی تھوڑا ٹائم اگے پیچھے کر لو، پہلے میں ایتھے پڑھا لاں گا، پھر میں تواڈے کول آ کے تانوں پڑھا دیں گے. پہلے انہوں نے وہاں پڑھائی، پھر جا کے وہاں پڑھا دی. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تو وہ 2 جگہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے یار، بندے محروم رہ جائیں گے، میرا کام خراب نہیں ہو جائے گا. وہ اپنا واجب، نماز عید الاضحیٰ یا فطر واجب ہے، اپنا واجب تو ادا کر چکا ہے. وہ اس کی ادائیگی کے بعد جمعے کا خطبہ سننا جو ہے واجب ہے، اور عید کا خطبہ سننا سنت ہے. لیکن اب وہ جہاں دوسری جگہ پڑھانے جا رہے ہیں وہاں وہ متنفل ہوں گے، نفل والے بن جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں 2 نفل یہاں پڑھاؤں؟ یہ پورا آپ نمازی میرے پیچھے 2 جمعہ نماز جو ہے وہ فرض نماز ادا کر رہے ہیں. از اٹ پاسبل؟ کھل کے بولیے، ڈریے نہیں بھائی. میں نے 2 نفل پڑھانے ابھی مصلی پہ کھڑے ہو کے، آپ میرے پیچھے نیت کریں گے 2 رکعت نماز جمعہ فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ فرض کی نیت کر لیں گے میرے پیچھے؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اب مولانا نے جو وہاں پڑھائی اپنی تو پڑھا لی، ان کو پڑھانے جا رہے ہیں، ان کے وہ نوافل تھے. پیچھے والوں کی نماز جو تھی وہ واجب تھی، وہ سب کی نماز گئی، سب کی نماز گئی. وہ بس چلتے چلتے ایک بات اور کر لوں جی. وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میری منگنی ہو گئی، یہ طے ہو چکی تھی، دعا خیر بھی ہو گئی تھی، امی انگوٹھی بھی ڈال کے آ گئی ہیں. پنجابی سے کہتے ہیں تلی تراوا بھی کر رہی ہیں، یعنی مٹھائی بھی دے دی ہے اور پیسے بھی دے دیے، سارا کچھ کر کے آ گئی ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن دیٹ واز کوائٹ بیٹر، بہتر آپشن کے پاس آ گئے ان کی بچی کے لیے. دے ریفیوزڈ، انہوں نے وہ وہاں ہاں کر دی ہے. تو کہتے ہیں علامہ صاحب حکم شرع کیا ہے؟ وہ عجیب عجیب دیوانے ہیں. یہ کل میں آیا ہوں مدرسے آیا ہوں تو یہ بچہ نہیں سامنے بیٹھا، یہ حافظ صاحب ہیں جی، پڑھتے ہیں 2 سال میں، آپ ہی سے مخاطب ہو حضرت، یہ بھی اذان کہیں گے. میں کلاس پڑھانے ان کو آیا ہوں. یہ حدیث جب میں نے شروع کی، پہلے قرآن پڑھایا تو یہ کہتے استاد جی وہ آج ایک بندہ جوان دم کروانے آیا تھا. میں کہ بیٹا پھر؟ کہتے بہت تعصب ہو آیا. تو میں نے اپنے دوسرے استاد کے ہاتھ بھیجا، وہ بہت زار و قطار رو رہا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی. میں نے بیٹے کیا ہو گیا اس کو بیچارے کو؟ کہتے وہ عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، اور کہنے لگا زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے دم کر دیں، اور پھر موبائل آگے کیا، کہتے اس کو بھی دم کر دیں. 8 گھنٹے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دل ہے کہ کہیں قرار پکڑتا ہی نہیں، دل ہے کہ قرار پکڑتا ہی نہیں ہے. 8 گھنٹے ہی سے بفور می سٹنگ بفور مائی آئیز. کہتے یہی کہا آپ نے؟ کیا کہتا ہے
وہ کہہ رہے 7 گھنٹے کال کر کے پھر بھی دل کو چین اور قرار نہیں آتا، سب کچھ چھین چکا ہے، کوئی ایسا دم کرے کہ دل کو قرار آ جائے اور دل کو چین آ جائے۔ اور پھر جب خود دم کروایا انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ بڑے علامہ صاحب کا ہے، یہ ہمارے تو بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ آئے ہیں کہ تو وہی تمہارا علاج کریں گے، ہم تو کر نہیں سکتے۔ 2-3 استاد بیٹھے اور پریشان ہو کے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے تو زاروں قطار دھاڑ دھاڑ ہو رہا تھا۔ بچے پریشان ہو گئے اس کو ہوا کیا ہے، نہ جانے کہ حادثہ ہو گیا کہ فوتگی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کریں چلتے چلتے میری اس فیونسی کو بھی ایک دم کر دیں، اس کے دل کو بھی قرار آ جائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے رب کا فیصلہ ہے تم جو مرضی کر لو، تمہارے دلوں کو قرار میرا ذکر ہی دے سکتا ہے، اور کوئی چیز تمہارے دلوں کو چین اور قرار نہیں دے سکتی۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام مسلم کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اگر ایک بندہ سودا کر لے دوسرا بندہ اس پر سودا نہ کرے، دوسرا بندہ اس پر سودا نہ کرے، انتظار کر لے۔ اور فرمایا اگر ایک بندہ جو ہے، فرمایا ولا یکتب علی خطبۃ اخیہ، اگر تمہارے بھائی نے کہیں نکاح کا یا منگنی کا پیغام بھیجا ہے، الا ان یاذن لہ، جب تک تمہارے بھائی کے نامہ پیام ختم نہ ہو جائے، سلسلہ منقطع نہ ہو جائے، تب تک تم اس کی منگنی یا اس کے رشتے کے پیغام پر پیغام نہیں بھیجو گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے لوگو میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب وعدہ کیا کرو تو وعدہ کیا کرو، پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے روز قیامت جو ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا، سنتے ادا فرما دیجیے۔